اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ فلق پڑھیں گے۔ سورۃ فلق اور ناس کو معوذتین پناہ میں دینے والی دو صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کے شر اور جادو اور حسد سے حفاظت اس صورت کا موضوع ہے۔ یہ سکون دینے والی دو صورتیں ہیں، بہترین تعویذ ہے، اور یہ دونوں صورتیں مومنوں کو غموں سے نکالتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے سکون کے لیے مسلسل ڈاکٹرز سے رجوع کر رہا ہوتا ہے تاکہ ڈپریشن سے نکلے، بیماریوں سے نکلے، پریشانیوں سے نکلے، غموں سے نکلے، جبکہ علاج روح کو ہوتا ہے۔ روح کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ حسد میں ہے یا جادو میں ہے یا نظر بد میں ہے، اور حسد، جادو، نظر بد انسان کو بے سکون کر دیتے ہیں، پریشان، بے سکونی میں اور بے چینی میں اس کا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پرسکون کرتی ہیں۔ اگر انسان ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور ضرور پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سورۃ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات، 1 رکوع، 23 کلمات اور 79 حروف ہے۔ معوذتین کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دو پڑھی جانے والی بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، ضرور سکھائیے یا رسول اللہ، مجھے ضرور سکھائیے۔ چنانچہ آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سکھائی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں ان سے زیادہ خوش نہیں ہوا، ان 2 صورتوں سے۔ تو آپ نے فرمایا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز بھی دونوں صورتیں پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کی ویلیو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید پتہ چلے کہ یہ بہت فضیلت والی اور بہت بہترین صورتیں ہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیات اس آیت میں ایسی نازل کی ہے جس کی مثل پہلے کبھی نہیں؟ اور فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اے ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، یعنی ابن عابس نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ بڑھتی تو یہ صورتیں آپ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ اب ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، یہ دونوں صورتیں یعنی کہ سورۃ فلق اور ناس ایک ساتھ ہی ان کا نزول ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم یہودیوں سے ملا، جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتے تھے۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ تم یہ 3 اشرفیہ قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زوردار جادو کرو۔ اس زمانے میں جو یعنی ایک یہودی لڑکا
اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کیا کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ لبید نے اس سے ساز باز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں، جو کنگھی کے دندان تھے، ان دندانوں پر جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشی کے غلاف میں رکھ کر لبید بن عاصم نے جادو کیا اور زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا اور اس جادو کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، لیکن اتنا اثر ہوا کہ آپ کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ وہ کر لیا، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوا، دوسرے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے یا آپ پر جادو ہو گیا۔ آپ کی نبوی حیثیت پر، آپ کے فرائض کے اندر اس جادو کا کوئی خلل نہ ہوا، لیکن جادو ہوا آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، سورۃ فلق اور ناس دے کر بھیجا۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے، یعنی سارا کچھ آپ کو بتا دیا، جس طرح آپ پہ جادو ہوا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، یعنی کنویں کا بھی بتا دیا کہ کہاں پر جادو کر کے اور کہاں پر یہ چیزیں رکھی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اور کچھ صحابہ کرام کو وہاں بھیجا۔ بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے غلاف برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی بھی ملی اور بالوں کے ساتھ ایک تاند کے اندر 11 گرہ لگائی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں، یعنی دونوں جو صورتیں تھیں، یہ پڑھنا شروع کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی چلی جاتی اور سوئی نکلتی چلی جاتی، خاتمے تک پہنچتے ساری گرہیں کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ اسی طرح صحیح سلامت جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور آپ جادو سے آزاد ہو گئے۔ تو اس صورت کا یہ شان نزول تھا کہ آپ پہ جب جادو ہوا اور لبید بن عاصم جادوگر نے جب جادو کیا، اور یہودی قبیلے سے تھا، یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور گرہوں پر پھونکنے والیاں کون تھیں؟ عورتیں تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کا نزول فرمایا۔ سورہ کے شروع میں فرمایا جا رہا ہے نبی کریم کو، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ پیارے آقا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی، یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ صبح کو اس لیے خاص کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے اس روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی سے غم دور کر کے، پریشانیاں دور کر کے سکون بھی لا سکتا ہے، خوشیاں بھی لا سکتا ہے، زندگی کے سارے اندھیرے بھی اللہ پاک دور کر سکتا ہے۔ کہ صبح کے رب کی، برب الفلق، کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی لا سکتا ہے، اور دوسری بات کہ ہر اس چیز سے شر سے جو اس نے پیدا کی، اب اس میں اگر سکون دینے والی ہیں، خوشیاں دینے والی ہیں، تو شر والی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ شر اور خیر تو ایک ساتھ ساتھ ہے، جہاں اچھے انسان ہوتے ہیں وہ برے انسان بھی ہوتے ہیں، جہاں آپ کو خوشیاں دیتے ہیں وہاں پر آپ پہ جادو کرنے والے، حسد کرنے والے اور آپ کو پریشان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے نا کہ صبح روشنی ہوگی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے کامیابی کی صبح کے طلب ہونے کا امیدوار ہوتا ہے، یعنی کہ ہر رات جتنی مرضی ہو گہری ہو لیکن صبح ضرور نمودار ہوتی ہے۔
ضرور اس کو روشنی ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں شیطان بھی ہے اور اس کی اولاد اور جہنم اور ہر وہ چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکے۔ پھر تیسری آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو ڈاکو بھی جبھی چوری کرتے ہیں، برائیاں بھی جبھی نکلتی ہیں، اور یہ جن بوت اثرات اور بری چیزیں سب کا زور اسی وقت ہوتا ہے، اندھیری رات کے شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، پیارے آقا سے کہا گیا ہے کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے جب وہ چھا جائے۔ رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ کہ رات کے اندھیروں میں خطرناک درندے اور موذی جانور اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، اسی طرح جرائم پیشہ افراد وہ بھی نکلتے ہیں، یعنی زیادہ تر گناہ رات ہی کے وقت ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہی شیاطین پھیلتے ہیں، جنات پھیلتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں رات کے وقت ہی۔ اسی لیے رات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سارے برائی والے کام بنسبت دن کے رات کے وقت کیے جاتے ہیں، اور جب رات کی ابتدا ہوتی ہے، شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتے۔ یہ پیارے آقا کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی چوتھی آیات میں، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جب وہ فی العقد، جب وہ گرہوں پر پھونکے مارے، یعنی 3 کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس میں کہ پھونکے مار، یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے، جب وہ جادو کرتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں، پھونک مارتی ہیں اور دوسروں کی سکون برباد کرتی ہیں، دوسروں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں، دوسروں پہ دم کر رہی ہیں، پھونکے مار مار کے شر پھیلا رہی ہیں، کہ جادو کے شر سے جب وہ یعنی پھونکے مار کے شر پھیلائے۔ اور چوتھی آیات کیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد حرام اور کبیرہ گناہ ہے، حسد کرنا حرام بھی اور کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو دین کو ختم کر دیتی ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہو گئی۔ پہلی امتوں کو جو مرض تھا وہ حسد ہی کا تھا۔ حسد میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد یہ کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا کی ہے، اس پر کوئی دوسرا جلے اور یہ چاہے کہ اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے، کم از کم اگر مجھے نہیں ملتی تو بس یہ بھی محروم ہو جائے۔ حسد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جب جادو کیا گیا ہے نبی پاک پہ، وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ یہودی اور منافقین آپ کو اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے تھے، تو اس حسد ہی کی وجہ سے نبی پاک پہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا۔ یعنی جو حسد سے بچ گیا وہ ساری برائیوں سے بچ گیا۔ یہ آخر میں جو اذا حسد، جب وہ حسد کرے، تو حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جو اگلی صورت ہے سورۃ الناس، سورۃ الناس مکی ہے، اور اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع، 20 کلمات اور 79 حروف ہے، اور یہ بھی انسان کو شیطان سے، اس کے چیلوں سے اور ہر قسم کے شر سے صورت بچاتی ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، ان کی فضیلت مشترکہ ہے، دونوں صورتوں کی فضیلت مشترکہ ہے۔ اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لعن اللہ العقرب لا تدعوا مصلیا ولا غیرہ، مصلیا ولا غیرہ یعنی مصلیا ولا غیرہ، کہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور ناس اور سورۃ کافرون، پہلے سورۃ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے دم کیا ان صورتوں کا۔
یعنی ان صورتوں کو پڑھ کے دم کیا، اور یہ بہترین دم ہے یہ صورتیں۔ پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ اب انسانوں کا کیوں کہا گیا ہے؟ رب تو تمام جہانوں کا ہے، تمام مخلوقات کا ہے، اس میں جانور بھی ہے، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اور بحری جانور، ہر طرح کی مخلوق کا رب ہے۔ چونکہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس لیے خاص برب الناس یعنی کہ انسان کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ، کہ جو انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا معبود، ظاہر ہے معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا تو کوئی بھی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری حکمرانی اور بادشاہی کے لائق کائنات کی ہر سب سے بڑی جو ہے یعنی ہستی وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی لائق ہے کہ کائنات کی بادشاہت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور تمام کائنات کا پروردگار، پوری کائنات کا مالک اور خالق اور عبادت کے مستحق سب وہی معبود برحق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے بس، اور کوئی نہیں۔ اور چوتھی آیت میں بتایا جا رہا ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کی شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی شیطان کی تو عادت ہے کہ وسوسے ڈالنا اور پیچھے ہٹ جانا، پلٹ پلٹ کر آنا، مڑ مڑ کر آنا، بار بار آنا، اور جب انسان ذکر کرتا ہے خناس ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس پہ پھر اٹیک کر دیتا ہے۔ اب یہ جو وسوسے ہے نا، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، وسوسوں کا علاج انسان کے اپنے پاس ہے۔ وسوسوں سے انسان خود ہی نکل سکتا ہے۔ جو انسان کو بدگمانیاں، وسوسے اور خود بخود دماغ میں باتیں آتی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ کرتا ہو، ایسا نہ سوچتا ہو، اس کا علاج انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ یعنی کہ جو باتیں انسان سوچتا رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پہلے تو وہ ایک نہر ہوتی، پھر دریا، اور پھر سمندر۔ اگر وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ وسوسوں کا سمندر بن جاتا ہے، اور پھر بدگمانیوں سے، وسوسوں سے، ڈپریشن سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرے؟ اللہ سے پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، سورۃ فلق اور ناس پڑھے، کثرت سے جو ہے نا ذکر کی طرف راغب ہو جائے تو اللہ اسے وسوسوں سے بھی اس کی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، بری بے خیالی اور گندی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، اسے وسوسے کہتے ہیں، جس کو وسوسے کہا جاتا ہے۔ اور خناس کہ ڈالتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈالتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ بار بار پلٹ کر آنا پیچھے، یعنی جب تک انسان دنیا سے مر نہیں جاتا، دنیا چھوڑ نہیں جاتا، یہ پلٹ کے آتا رہے گا اور انسان کو وسوسے ڈالتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا۔ پھر جب ذرا وہ غفلت بڑھتا ہے، یعنی غافل ہوتا ہے ذکر سے، تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی عمل جاری رہتا ہے۔ شیطان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کی قدرت دے رکھی ہے، یعنی شیطانی اور جنوں کو، شیاطین کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، قدرت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے، جسے قرین کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا بھی، آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے مقرر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اس کو اب مسلمان کر دیا، اب وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو یہ جو پھر ایک اور پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی سیدنا صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، رات کا وقت تھا، تو آپ اسے چھوڑنے کے لیے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزرے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو تیز چلنے لگے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا کو دیکھا تو تیز چلنے لگے، آپ نے فرمایا ذرا رکو،
رکو یہ میری زوجہ ہیں، باقاعدہ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حوی۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شک و شبہ نہ ڈال دے۔ یعنی کہ یہ شک و شبہ، یہ وسوسے، یہ سارے جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ بہترین 2 صورتیں ہیں جو انسان کو زندگی میں سکون دے سکتی ہے۔ اور اس کو پڑھنا کیسے ہیں؟ اس کو جیسے رات کو ہم پڑھتے ہیں بستر میں 3 مرتبہ، تو دونوں ہاتھوں پہ تھوک پھینکنا ہے، تھتکارنا ہے، اور تھتکار کے سر کے پیچھے سے لے کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 مرتبہ صبح شام یہ عمل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، جب مریض کو سکون نہیں ملتا تو میڈیسن کی تعداد بڑھا دیتے ہیں کہ اب مزید سکون مل جائے گا کیونکہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب تکلیف بڑھ گئی ہے تو انجیکشن بھی لگا دیجئے، لہٰذا مجھے ٹیبلٹ سے سکون نہیں مل رہا، مجھے انجیکشن بھی لگا دیجئے۔ تو مزید ہم میڈیسن بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے، ہمارا درد غائب ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ صبح سے شام کی تعداد سے ہمیں سکون نہیں مل رہا تو کچھ ٹائم کے لیے آپ سورۃ فلق اور ناس 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یعنی تعداد بڑھا دیجئے، اور تعداد بڑھانے کے بعد باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھتکاریے، تھوک پھینکیے، اور پھر سر اور پورے جسم پہ پھیر لیجئے۔ آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کی روح اور جسم کو ایسا سکون ملے گا۔ اگر آپ نظر بد، حسد اور جادو میں ہوں گے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے اور مزید نکلتے چلے جائیں گے غموں سے، ٹینشنوں سے۔ تو اس صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس کو سمجھے، سیکھیے اور اسے پڑھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔